ایک گل میرے ایک دوست ہی ملے، انہوں نے آخیا تسی خطبے کیا مگر حوالہ نہ دے سکے، وہ حوالہ بھی ریکارڈ کراؤنا کیونکہ حوالہ بہت ضروری سی تو رہ گیا۔ یہ حوالہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اج جڑے ساری نظر سے محترم ہے چوتھے خلیفہ، اسی انہوں نے بھی بہت اچے مننے۔ ایک دور تواڈے سامنے گزریا کہ یہ ہوئی مسلمانوں دے ممبر 90 سال سوائے ہشام بن عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کے زمانے دے، یہ 90 سال تواڈے ممبر اس گندگی نال اڈا رہا بے خطیباں دا کام سی جو خطبے کہن کہ علی رب تے وہ محبت رکھنے والا تے لعنت اے وچ پڑھیا جاتا سی، اور اگر کسی غریب نے احتجاج کیا وہ سر اڑ جاتا۔ اے اج دا حوالہ یہ نہ رکھنا بھی جرم ہو گیا۔ اس تو میں پڑھنا بھی جڑے لوگ حقائق تے پردے پاؤندے نا بے مشرف دفاع ہو گیا، اج بھی وہی حمایت کرے، بنو میاں تے چلے گا ظالم، تانوں انہاں دی حمایت تو مرضی کی لبدا؟ نواسا رسول قتل کر دیتا، مدینہ شریف اجاڑتا، تسی یزید دی اولاد جے، انہاں دی صفائیاں دیندے رہی جنت دوزخ رب دے قبضے، میں وہ دخل دینا تسی دے سکتے جنوں مرضی اللہ بخشے، مگر ظلم نہ چھپاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ظالم تے لعنت کرنا ہی قوم دی غیرت زندہ رہندی۔ جے انہوں تسی بڑا احترام کر کے رخصت کرو کہ جویں ساڈی فوج نے کیتا کڈی بڑی گل، تے آئین تباہ کیتا، ملک برباد کیتا تے تسی انہوں سلامی دے رہے ہاں؟ تو اس طرح نہ کرو کہ ظالم جڑے گزرے انہوں دی ہمدردی کرو، انہوں دی تعریف کرو، چھڑ دے اس کام۔ اور ایڈا وڈا سبقہ دین دا کہ جب اللہ دے رسول علیہ السلام نے پوچھا کہ اسلام دی چوٹی دی گل کیڑی، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، اللہ دے رسول نے اے دین دے یہ جدوں دا نک ماریا گیا، نہ خوشبو دا فرق نہ بدبو دا، پٹھا ہی بہ گیا، کسی نے کچھ نہ آکھو۔ اس وقت آپ نے فرمایا الحب للہ والبغض فی اللہ۔ اخیر اسلام دی چوٹی بندہ اتنا موحد ہو جائے کہ اللہ پاروں کسی بندے نہ محبت کرے تو اللہ پاروں کا دشمن ہو جائے، پاویں وہ جیندا تو پاویں مر گیا کہ دین دا دشمن سی، میرا ادھر کدا پیار۔ اور اس سے امام بن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا المراج بے جڑے آندے مرے نوں کچھ نہیں بھی جھوٹ بولتے، رسول اللہ نے کنے مرے آندے لعنت کی، رسول اللہ دے کولوں دی جنازہ جا رہا، لوگوں نے آکھیا ایسا سی ایسا سی، فرمایا دوزخ واجب ہوگی، ڈکیا تو کیوں برا دے؟ اور بھائی ایک بندے دے گناہ وہ جڑے وہ اپنے گھر دی گل، کسی دا کچھ نہیں بگڑیا، شراب پیندا سی، زنا کر، ٹھیک ہے مر گیا، اللہ دے حوالے کرو۔ ایک نے قوم تباہ کی، اسلام برباد کیتا ہے، نظام شرعی نوں تباہ کیتا، دین تے بدعتاں ایجاد کیتیاں، وہ یہ ہے کہ وہ گھر دی گل ہے، انہوں چھڑ جاؤ۔ وہ بیان کرنے نال لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، پتہ چلتا ہے بے دین دے لوگ مخالف ہو رہے ہیں، حرکتوں نے اسلام کا کتنا نقصان ہوا۔ یہاں مولویوں کی منطق بنی ہے سورہ یوسف ہی نہیں سی اترنی چاہیے، یوسف علیہ السلام کے بھراواں نے گناہ کیتا، انہوں نے معافی مانگ لی ہے، بھرا نے بخش دیتا، باپ نے قرآن نے آخیا بھی چھڑ جاؤ انہوں نے، اور پوری صورت ہے رکواں کی دنیا پڑھے کہ پیغمبر زادے بھی اگر گناہ کریں گے تو خدا کوئی معاف نہیں کرے۔ اس تو قرآن میں بدلونا چاہیے جڑیاں نا کسوٹیاں تبدیل نہ کرو کہ صحابی نو کچھ نہیں کہنا، فلانے جنت دوزخ دخل نہ دیو، مگر وہ غلطی نو بیان کرو۔ قرآن پاک نے کیا جنگے وہ دوڑ گیا سی میں بیان نہ کرا، سورہ آل عمران نہیں اتری کہ تسی رسول دی نافرمانی کی، اور لفظ ہے کہ رسول دی نافرمانی کی، اور دنیا دے مگر پی گیا مال غنیمت کٹھا ہو رہا بھجو، چاڑیاں بندے نے درا چڑھتا، صورت ہے پوری۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ بدری صحابی سی، نبی علیہ السلام نے خفیہ ارادہ کیا مکہ خدا دا شہر ہے، خانہ جنگی نہ ہوئے، آرام نہ اتنے اسی پہنچ جی۔ یہ حاتم نے اپنے رشتہ داری پروں میرا بال بچہ اتنے چلو کافرانہ میں نیکی کرا، خفیہ خط لکھتا بے حضور دا ارادہ اپنا بچا کر، وہی دے ذریعے آپ کو پتہ لگ گیا حضرت علی نو، مقداد نو، زبیر نو دوڑایا، گھوڑیاں تے دوڑو، ایک عورت ملے گی کافرے تو خط برآمد کرو۔ انہاں جا کے جنہوں آخیا، انہیں آخیا کوئی خط نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خط دے دے، ورنہ اگر کپڑے اتار کے بھی تیری تلاشی لینی پی تو میں لینی، جنہیں سانوں دسیا وہ کولوں گل کروا، پھر کمب گئی اور والاں چ مینڈیاں گدیا سی، اتوں کٹ کے دیتا۔ جب خط آیا حضرت عمر نے آخیا اجازت دو کہ اس بدری کا سر اڑا دے منافق، ایڈا راز سلطنت کا آؤٹ کرتا نہیں، ایڈی گل خفیہ جڑی سی نا، حضور نے کہا یار بدری ہے چلو شاید اللہ نے انہوں معاف کرتا، وہ جان چھڑائی اور سورت ممتحنہ اتری، پڑھ لو وہ بیان، اور قرآن نہ ٹھسا کر دے کیا وہ ذکر نہ کرو نا، جنت دوزخ سے کوئی دخل دینا بے وقوف آدمی، چپ کر کے رہا مالک یوم الدین ہے، کسی بھی ایک نے ایک پیروں بخش سکتا، بڑے بڑے عالم نے غلطی تو پھڑ سکتا، اور نہ گال مندے کے سلسلے پہ گال مندہ ہو رہا ہے، غلطی کا بیان ہو رہا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تھی، اپنے ہی بندے بہت سارے دوالے ہو گئے، مولانا غلطی ہوئی نا حضرت عثمان رضی تسی کیوں لکھنا؟ مولانا کہا کوئی بڑی گل لکھی، کہ جڑا تھی آدھے نا غلطی، چپ کر کے آخر ایک جملہ فرمایا جس نہ سارے ٹھنڈے ہو کہ غلطی بانج نہیں ہوتی، غلطی نے اپنا رزلٹ دکھاؤنا ہوں، امت برباد ہوگی، وہ بھی شہید ہوئے، سلطنت اسلامیہ جاندی رہی، آج تک صلح نہیں ہوئی۔ غلطی بھائی اپنا رزلٹ دکھاؤں وہ بانج نہیں ہوں کہ جنے کوئی نہ، وہ اس بندے کو کی برا بڑا کہنا، غلطی غلطی ہے، تو سانوں سوچنا چاہیے بس جدوں بھی کوئی غلط کرن لگے گا نا نتیجہ پیدا نکلا، توبہ کرو۔ تو یہ حوالہ سی سمجھو 7ویں جلد تہذیب التہذیب دی، امام ابن حجر نے فتح الباری لکھی، ایک راوی نہ وہ باپ بیچارے نے علی رکھیا سی، علی بن رباح، مگر وہ پھر چھپن دی خاطر سر دے لیندے سی، علی نا دا بچہ سلطنت دے قتل کر دے،
اج تسی روندے جے تبرہ ہوندا تے ہوندا مڑ کنے بندہ اے علی تے لعنت ہوندی رہی ممبر تے او دے منن والے تے علی نام دے بندے قتل ہوندے رہے اور لوگوں نے نہ چھڑ دیتا انہیں بیچارے نوں لوگ پھر اولی کہن لگ پے علی دی بجائے نا عین تے زبر لام دے ٹھاں زہر علیون دی بجائے اولیون عین تے پیش لام تے زبر اگے چھڑ چھوٹا جا علی نو بگاڑ کے او دے بارے لکھ دے قال علی بن رباح لا جل فی من سمانی علی اولی فن اسم علی تو لے فرماؤندے کہ علی ابن رباح جڑے سی ہوندے یار جن نے مینوں اولی کیا نا میں انہوں قیامت دن معاف نہیں کرنا میرا نا علی ہے نہ بگاڑو مگر اگے کہیں قال مکر کانا بنو امیہ ذا سامعوا بموجود اسم علی قتل کہ بنو امیہ نو انہاں حکمرانوں نے جب پتہ لگتا سی نا کسی بچے دا نا علی رکھیا توبہ علی جرم ہو گیا نا جب خبر پہنچی ان کو کری نام ہے قتل کر دیتے تھے فبلغ ذلک رباح اس گل دی خبرے دے باپ نو ہی پہنچی رباح میں تو علی تے نہ رکھ بیٹھا ہنے بچنا بچا فقال اولی انہیں کہا یار علی نہیں اے اولی ہے مکان یقدم من علی ویحرج علی من سما بھی مگر بعد چاہے پھر آپ ناراض ہوندا سی بھی یار مینوں اولی نہ کیا کرو میرا نا علی ہے وقت گزر گیا مگر یہ دور رہا ہے میں 319 صفحے تو پڑھ یہ چیزاں جنہوں پردہ پاؤنا چاہتے ظالم جا چکے ہیں تسی انہاں دی وکالتاں کر دی